یہ اور بات ہے اگر باہم ان میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ ایک صورت یہ ہے کہ صحابہ میں آپس میں اتفاق ہو، ایک صورت یہ ہے کہ صحابہ میں آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے. دونوں صورتیں الگ ہیں. اگر صحابہ میں اتفاق ہو جاتا ہے تو صحابہ کا اتفاق پوری امت پر حجت ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر سارے صحابہ کا اتفاق تھا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اس کے لیے اور بات ہے کہ دوسرے نصوص اپنی جگہ موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو اپنی جگہ امام بنا کر کھڑا کرنا، اور اس کے علاوہ اور بھی دلیلیں ہیں. لیکن صحابہ کا اس مسئلے پر اختلاف کے بعد اتفاق ہوا، لہذا ہمارے نزدیک اس طرح کا اتحاد اور اس طرح کا اجماع دلیل ہے. لیکن کبھی کسی مسئلے میں صحابہ میں اختلاف بھی ہوتا تھا. اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں کس کی بات دلیل سے اقرب ہے. ہم صحابی کو ترک نہیں کرتے ہیں، ہم صحابی کی ناقدری نہیں کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ بات تسلیم کرتے ہیں جو دلیل کے اعتبار سے زیادہ قوی ہوتی ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ہم کو حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم میں آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو، اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. آپ دیکھیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے مخاطب صحابہ ہیں، اس کا خطاب صحابہ سے ہے کہ صحابہ میں اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو کیا فی نفسی ہر ایک حجت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں کہا جب تم میں صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو بھی تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ فردوہ الی اللہ والرسول، تم اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے اتفاق کی صورت میں تو حجت ہے، لیکن ان کے اختلاف کی صورت میں اس معاملے کو، اس قضیے کو، اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرنا پڑے گا. یہی اہل حدیث کرتے ہیں. اور یہ صحابہ کے بارے میں نہیں بلکہ تمام، جب صحابہ کے بارے میں اصول ہے تو بعد والے صحابہ سے کمتر ہیں، چھوٹے ہیں مرتبے کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے بھی. تو جب ان کے بارے میں یہ اصول اللہ نے ہم کو دیا ہے تو لازمی اس کا نتیجہ نکلے گا من باب اولا دوسرے زیادہ اہل ہیں کہ اس اصول کو ان کے لیے اپنایا جائے. تو ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم جب صحابہ میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ہم اس معاملے کو کتاب و سنت کی طرف لوٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں جس کا قول راجح ہو اس کو لیتے ہیں، جس کے پاس دلیل قوی ہو اس کو لیتے ہیں. اس کی ایک مثال میں خود صحابہ سے دیتا ہوں. اگر کسی آدمی کو یہ لگتا ہو کہ یہ کیا اصول ہے، یہ اصول صحیح نہیں ہے، اور اس کے خلاف بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی ابتدا کروں تمہارے لیے کافی ہے. اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، اور بات ہے کہ اس سلسلے میں تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے حدیث کتنی صحیح ہے یا نہیں ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ خود صحیح روایات میں صحابہ کا منہج کیا سامنے آتا ہے. اس کی ایک مثال ہم کو ملتی ہے امام البخاری کی ایک روایت سے. اکرمہ کہتے ہیں اوتی علی رضی اللہ عنہ بزنادقۃ فاحرقهم. علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ مرتد لوگوں کو لایا گیا، انہوں نے حکم دیا کہ ان کو سزا کے طور پر جلا دیا جائے، جلانے کی سزا دی. فبلغ ذلك ابن عباس، یہ خبر علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ راشد ہیں، ان کا فیصلہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ نہیں تھے مسلمانوں کے لیکن مسلمانوں میں عالم تھے، ان کے پاس یہ بات پہنچی. انہوں نے کہا كنت انا لم احرقهم لنهي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ہوتا، اگر مجھ سے یہ فیصلہ لیا جاتا تو میں ہرگز اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ ان کو جلایا جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. کیوں؟ وَلَقَتَلْتُهُمْ، اور کہا کہ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. بلکہ میں جلانے کی بجائے ان کو قتل کرنے کا حکم دیتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو اپنا دین بدل دے اس کو سزا میں قتل کر دو. یہ اسلامی حکومت میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے اس کی سزا قتل ہوتی ہے، اس پہ مقدمہ چلتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے، پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے. صحیح البخاری میں امام البخاری نے حدیث ذکر کی ہے. ترمذی کے الفاظ ہیں، سنن ترمذی میں بھی حدیث آئی اور اس کی سند صحیح ہے. کہتے ہیں کہ فبلغ ذلك علی، ابن عباس کا یہ قول علی رضی اللہ عنہ کو پہنچا
فقال صدق ابن عباس، انہوں نے کہا ہاں ابن عباس نے سچ بات کہی، واقعی ان کی بات صحیح ہے۔ آپ دیکھیں خلیفہ راشد کا فیصلہ ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ فیصلہ پہنچا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو فیصلہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور اس کے بالمقابل حکم دیا ہے کہ قتل کیا جائے۔ اور یہ بات جب واقعی علی رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں، ان کو میری بات ماننی چاہیے اور فیصلہ دے دینے کے بعد کو اب تو ماننا چاہیے، بلکہ انہوں نے اس کے بالمقابل ان کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ ہاں ان کی بات بالکل صحیح ہے۔ تو یہاں ایک بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کا بھی منہج ہی تھا، اور اس کی بہت ساری دلیلیں دی جا سکتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل اگر خلیفہ کی بھی بات ہوتی تھی تو صحابہ بہت ہی ادب کے ساتھ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھتے اور کہتے کہ آپ کا فیصلہ مناسب نہیں ہے۔ چاہے عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہو، حضرت علی کا معاملہ آپ دیکھیں، حضرت عمر کے سامنے انہوں نے اسی طرح سے کہا، ایک مجنونہ کو جب انہوں نے سنسار کرنے کا، رجم کرنے کا حکم دیا تو حضرت علی نے بھی یہی کیا تھا، اور اسی طرح سے اور بھی معاملات میں آپ کو اس کی دلیلیں مل سکتی ہیں۔ تو اہل حدیث کے نزدیک صحابہ حجت ہیں، لیکن اگر صحابہ میں باہم اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں اہل حدیث کے نزدیک یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کس کی دلیل قوی ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث عمر رضی اللہ عنہ کا طلاق کا فیصلہ نہیں مانتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن وہ اس زمانے کے لیے ایک حل تھا، وہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اس کو قائم نہیں کیا تھا۔ بعض علماء نے خود حضرت علی کو اور دوسرے صحابہ کے بارے میں بات کہی ہے کہ انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی اذان کے بارے میں جو دوسری اذان انہوں نے شروع کی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کو نہیں مانتے ہیں، اہل حدیث اس کو مانتے ہیں، لیکن جس صورت میں انہوں نے اس کو نافذ کیا تھا اسی صورت کے ساتھ مانتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام مساجد میں اذان جاری نہیں کی تھی، بلکہ زورہ کے مقام پر جاری کی تھی اور ایک مصلحت کے تحت تھی۔ اگر وہ مصلحت آج کسی علاقے میں ہے تو پھر وہ عمل کیا جا سکتا ہے، اگر مصلحت نہیں ہے تو پھر اس کے باوجود بھی اس کو کرنا یہ ان کی منشا کے خلاف ہے، یہ اپنی طرف سے فیصلہ کرنا ہے، ایک اضافی چیز ہوگی۔ اسی طرح سے اور بھی کئی باتیں ہیں جو خلفائے راشدین کے فیصلے ہیں، اہل حدیث ان سب کو حق مانتے ہیں، ان کو غلط نہیں مانتے ہیں، لیکن ان کی اپنی اپنی ایک مصلحت تھی، اس مصلحت کے ساتھ وہ مصلحت زمانی بھی ہو سکتی ہے، مقامی بھی ہو سکتی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ کوئی مصلحت زمانی تھی، کوئی مقامی تھی، اس اعتبار سے مانتے ہیں۔ شراب پینے والے کی حد کے سلسلے میں آپ دیکھیں حضرت علی نے بعد میں 40 پر روک دیا تھا، 40 کوڑے کے اوپر روک دیا تھا اور 80 کوڑے نہیں لگائے تھے، کہا تھا کہ یہ سب کل سنت، کے سب سنت ہے، لیکن یہ میرے نزدیک زیادہ اچھا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 80 کی بجائے 40 واپس سے کر دیے تھے، درمیان میں وہ خلیفہ کے حکم ہی سے عمر رضی اللہ عنہ سے 80 کوڑے ہو گئے تھے۔ ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو ہمارے نزدیک صحابہ کا کسی چیز پر جمع ہو جانا حجت اور دلیل ہے، لیکن باہم اگر کسی مسئلے میں ان میں اختلاف ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اختلاف ہو چکا ہے کسی مسئلے میں تو یہ دیکھا جائے کہ کس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، کتاب و سنت سے قریب ہے، اس بات کو لیا جائے اور کسی کی بھی شان میں گستاخی نہ کی جائے۔